كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ یہ کہ کیا آپ مومن بننا چاہتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلی والی ویڈیو میں جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ مومن اور کافر کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی قبر میں کیا معاملات کریں گے، اور مومن کا استقبال سن کر، اس کو جان کر، یقین جانے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ سبحانہ وتعالی مومن کا استقبال اپنے مقرب فرشتوں سے کروائیں گے۔ ویسے تو اس کے بعد والی ویڈیو ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہم نے یہ جانا کہ مومن اور کافر کا معاملہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد والی ویڈیو تو ہونی چاہیے تھی کہ کافر کا معاملہ کیا ہوگا قبر میں، لیکن مومن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے تحفے تحائف رکھے ہیں، اتنا پیارا پروٹوکول استقبال رکھا ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ آج کی کلاس اس موضوع پہ کر لیں کہ کیا ہم سب مومن بننا چاہتے ہیں، مومن بننے کی کیا خصوصیات ہیں، اس کی کیا کوالٹیز ہیں، اس کی کیا صفات ہیں، اس کی کیا نشانیاں ہیں، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اچھا، یہ بات میرے ذہن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ڈالی ہے کہ کیوں نہ ہم یہ جانیں کہ اتنا خوبصورت عزت والا معاملہ ہوگا، تو مجھے لالچ آئی کہ میں مومن والی ساری خاصیت، صفات، نشانیاں ہم سب اپنے اندر کیوں نہ پیدا کریں، تاکہ ہماری آخرت کی پہلی منزل بہت خوبصورت ہو سکے، جو کہ ہے قبر۔ اور شان دیکھیے مومن کی کہ نہ صرف قبر میں اس کا بہترین استقبال ہوگا، اگر جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی مومن رہے گا تو اس کی دنیا بھی سنورے گی۔ اور اس کی خوبصورتی اس بات سے لگائیے، اس بات سے اندازہ کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نام، اس صفت کے ذریعے ایک پوری سورت اتاری ہے، وہ ہے سورت مؤمنون۔ یعنی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مومن لوگ ہیں، ایمان لانے والے، ان کی کامیابی کے بارے میں بتایا ہے، ان کو خوشخبری دی ہے، اور ان کو نعمتوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کیا کیا کریں گے، تو انشاءاللہ ان کو دنیا میں بھی راحت ملے گی، قبر کی منزل بھی آسان ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو بھی ہوں گے۔ کون لوگ؟ جو ایمان لائے۔ اس کی پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون، یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فلاح حاصل کر لی۔ فلاح کا مطلب کیا ہے؟ فلاح کا مطلب ہے کامیابی۔ اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبری دی ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے۔ کامیاب کا مطلب کیا ہے؟ جنت کی ان کو نعمتیں ملیں گی، آخرت میں نجات ملے گی، آخرت میں آسانی ہوگی، جنت میں اعلیٰ مقامات ملیں گے، درجات کی بلندی ہوگی۔ تو مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو ایمان لائے۔ ایمان لانا اور اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہی ایمان کی تقاضے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو دیتا ہوں، جو مجھ سے نہیں مانگتا میں اس کو بھی دیتا ہوں، لیکن ایمان میں اس کو دیتا ہوں جس کو میں پسند کرتا ہوں۔ اور اس صورت کی خوبصورتی دیکھیے کہ اس میں مومنین کے لیے 7 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ یہ نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس وجہ سے بتائی ہیں کہ مومن اپنے اندر جب یہ کوالٹیز پیدا کرے گا تو یاد رکھیں بہت پیارا، بہت عزت والا پروٹوکول ہے قبر میں۔ ہم نے قبر میں صرف یہی سنا ہے کہ قبر کے عذابات ہوں گے، قبر اس طرح کی ہے، بالکل وہ بھی حقیقت ہے، لیکن مومن کے لیے قبر ایسی ہے جیسے ماں کی گود۔ تو جس کو قبر میں راحت چاہیے تو وہ اس دنیا میں محنت کرے، کس کی؟ اپنے اچھے پروٹوکول کی، اچھے استقبال کی، قبر کی راحتوں کے لیے اس دنیا میں محنت کرنی ہوگی۔ اس سورت کی دوسری آیت ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، لغو بات سے بچتے ہیں، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو امانتیں اور وعدے ان کے پاس ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں،
یہی وارث ہیں کس کے؟ جنت الفردوس کے۔ الحمدللہ۔ اور یاد رکھیے جنت الفردوس جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے۔ دیکھیے نا، دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہم کتنی محنت کرتے ہیں کہ اگر ہمیں ایک اچھا گھر چاہیے ہوتا ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی فیملی میں، ہمارے خاندان میں سب سے اچھا گھر ہمارا ہو، تو اس کے لیے ہم کتنی محنت کرتے ہیں۔ بعض دفعہ تو حرام اور حلال کی تمیز بھی نہیں کرتے، لیکن بس یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا دیکھ کے یہ بتائے کہ بھائی بہترین گھر ہے آپ کا۔ تو کیا جنت کے لیے ہم سب کچھ نہیں کر سکتے؟ قبر کی راحت کے لیے ہم دنیا میں رہ کے تیاری نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ جن کو مومن بننا ہے ان کے اندر کیا کیا اور صفات ہوں گی۔ دیکھیے، بائی برتھ تو ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، مومن ہونا بڑی کمال کی بات ہے۔ مومن کا مطلب ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے احکامات اس دنیا میں اتارے ہیں اس پر ویسے ہی عمل کرنا جیسے اس کا حق ہے۔ اور قرآن مجید میں مومن مردوں اور عورتوں کے لیے 10 نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ آئیے ان کو سنتے ہیں۔ نمبر 1، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورت۔ نمبر 2 ہے مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اللہ کے آگے جھکنے والے مرد اور اللہ کے آگے جھکنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ جن مرد اور عورتوں کے اندر یہ خصوصیات پیدا ہو گئیں تو وہ کون کہلائیں گے؟ مومن۔ مومن لا الہ کا پاس رکھتا ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن شراب نہیں پیتا، مومن کا عمل صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، مومن کی محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، مومن کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ رہتا ہے، مومن کا توکل بہت مضبوط ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، مومن کی تنہائی پاک ہوتی ہے، مومن سنت کی پیروی کرتا ہے، مومن کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، مومن کے اوپر آزمائش جب بھی آتی ہے وہ صبر کرتا ہے، دوسرے لوگوں سے محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے، مومن کے قریب جنت کر دی جاتی ہے، مومن دوسروں کو نیکی کرنے کا موقع دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، یعنی نیکی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، مومن قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو سمجھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، مومن کا اخلاق بہت عمدہ ہوتا ہے، مومن سلام کو عام کرتا ہے، مومن جب کسی کو چھینک آتی ہے تو اس کا جواب دیتا ہے، کسی کی اگر پریشانی ہوتی ہے تو اس میں اس کا ساتھ دیتا ہے، مومن ہر حال میں اپنے مومن بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، مومن طاغوت نہیں کرتا، مومن شرک نہیں کرتا، مومن ہر حال میں صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ دیکھیے، مومن کے لیے جب مومن ذہن میں آئے نا کہ مجھے مومن بننا ہے تو پھر وہ محنت کو یاد رکھیں جو صحابہ نے کی، انبیاء نے کی، پیغمبروں نے کی، اللہ والوں نے کی۔ تو مومن کا مطلب ہے محنت، جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے محنت کی اس کے لیے آخرت کی منزل آسان ہوگی۔ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کے سنائی جائیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جائے اور وہ اپنے پروردگار پر اور بھروسہ کرنے لگیں۔ اور حدیث میں ہے، جس شخص کو اس کی نیکی خوش کر دے اور اس کی برائی اس کو بری لگے وہ مومن ہے۔ مومن ہر نیکی حاصل کرنے کی حرص میں رہتا ہے، مومن کینہ، دشمنی، گالی گلوچ اس سے دور رہتا ہے، مومن لوگوں کا عیب نہیں تلاش کرتا، لوگوں کی غیبت نہیں کرتا، حسد نہیں رکھتا، مومن صبر، شکر اور فکر آخرت کے غم میں رہتا ہے، مومن لوگوں کو اذیت نہیں دیتا، مومن خرچہ کرتا ہے مگر اسراف نہیں کرتا، مومن سوائے اللہ کے اور کسی کی بات نہیں سنتا، مومن عقل مند ہوتا ہے، مومن اپنے غصے پر قابو پاتا ہے، مومن اللہ کا وفادار ہوتا ہے، مومن کا مزاج بہت نرم ہوتا ہے، مومن توبہ طلب کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اور مومن کی شان یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کو دیا ہے وہ اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔
الحمدللہ اتنی ساری صفات، کوالٹیز، نشانیاں آپ کو بتائی گئی ہیں کہ جس کے اندر یہ کوالٹیز پیدا ہو جائیں گی وہ کہلایا جائے گا مومن۔ اور مومن کے لیے قبر کے اندر بہت خوبصورت پروٹوکول ہے۔ میں ایک بار آپ لوگوں سے گھڑی گھڑی اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے جب سنا، پڑھا، تو میں خود بھی ایک طرح سے میں امیز ہو گئی کہ الحمدللہ کتنا پیارا ہمارا مذہب ہے، کتنا عدل و انصاف والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جتنی محنت کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیں گے۔ کافروں کو بھی اس کی محنت کا اجر اللہ اس دنیا میں دے رہا ہے، لیکن مومن کے لیے کیا ہے؟ آخرت، جو اس کے لیے آخری گھر ہے۔ تو آئیے اچھے مقام، اچھے درجات کو پانے کے لیے آج سے ہی محنت کرتے ہیں۔ مسلمان تو ہم ہیں ہی، لیکن مومن اگر بننا ہے تو محنت کرنی ہوگی۔ اور یاد رکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔